نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کا رکوع نمبر 8 ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سچی مسلمان مظلوم جماعت کو جو ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں اب ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا اور اس کی اجازت دی، اس کی حکمت بیان کی گئی کہ اب مسلمان جماعت اس کے لیے کیوں ضروری ہے کہ یہ اس ظالم طاغوتی طاقت کا مقابلہ کرے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسانوں پر اپنے انعامات کیے ہیں، مادی طور پر، ظاہری طور پر، ان کا تذکرہ کر کے انسانوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کی ہے کہ انسانوں میں تمہارا رب اور پروردگار ہوں اور تمہارے اوپر میری مہربانیاں، احسانات اور انعامات شب و روز ہیں۔ تم پر لازم تو یہ تھا کہ تم میری بات مانتے، میری اطاعت کرتے، میرے احکامات پر عمل پیرا ہوتے، مگر تم خواہشات اور نفس کے پیچھے لگ کر تم نے میرے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی۔ سب سے پہلے اللہ نے جو انسان، خاص طور پر اہل عرب بلکہ دنیا جہاں میں جو تجارت اور معیشت کا بہت بڑا ذریعہ اور مدار ہے، سمندری، ظاہر ہے جن قوموں کے پاس سمندر کا جتنا حصہ زیادہ ہے اتنی ہی وہ قومیں خوشحال ہیں اور اتنی دنیا پر ان کا قبضہ اور ہولڈ ہے۔ جتنا آج جس قوم کا سمندر پر جتنا زیادہ قبضہ ہے اور اس پہ جتنے زیادہ اس نے اختیارات اور وسائل حاصل کر رکھے ہیں اتنی ہی وہ معاشی طور پر کامیاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انعام اور نعمت کا یہاں تذکرہ کیا کہ دیکھو الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض۔ سب سے پہلے تو زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار ہے، جو ذرائع معاش ہوتی ہیں ان میں سے ایک تجارت بہت بڑا ذریعہ ہے اور اسی طرح زراعت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے پروڈکشن حاصل ہوتی ہے، چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو زرعی ممالک ہوتے ہیں جیسے ہمارے جیسے ممالک ہیں، ان پر اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان اس حوالے سے بھی ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی زرخیز زمین عطا فرمائی ہے کہ جہاں سے ہر طرح کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کرتا اور اپنی زراعت کو تباہ و برباد کرتا ہے جیسے کہ آج پاکستان کی حکومتوں نے کر رکھا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے جس کا نقصان اور خمیازہ یقیناً پھر اس پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے جیسے بھگت رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے
غور کرو ذرا، الم ترا، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا، زمین کی تمام طاقتیں اور قوتیں تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد تجارت کا ذکر کیا، والفلک، اور جہازوں کو دیکھو کہ تجری فی البحر بامری، وہ سمندروں میں اس کے حکم سے چلتے ہیں، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، جو زمین سے پیداوار حاصل ہونے والی ہے اس کو ایک دوسرے ممالک کے ساتھ تبادلے کے ذریعے سے تم ان کو استعمال کرتے ہو جہازوں کو۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس طریقے سے پانی کے ذریعے سے تم اپنے مال کو ایک دوسری جگہ پر لے جاتے ہو، یہ محض اس کے حکم سے ہے۔ اور پھر تیسرا جو ذریعہ انسان کے وسائل رزق کے لیے ہوتا ہے، معاش کے لیے ہوتا ہے، وہ خود آسمانی طاقتیں اور قوتیں، وقت پر پانی کا برسنا، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ انسان کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے بہت زیادہ وسائل معاش کے بھی حاصل کرتا ہے اور صحت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے تیسرے درجے میں اس کا ذکر فرمایا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اور دیکھو، غور و فکر کرو کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانی فضاؤں اور طاقتوں اور اس کے اجرام کو جو ہے زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ یہ فضائے سماوی میں بے شمار اجرام سماویاں ہیں جی، بے شمار جو ہے قدرت کے وہ، جیسے چاند، سورج، سیارے، اور اس طرح اسی فضائے سماوی کے اندر بادلوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کتنے اللہ کی نعمتیں جو آسمان و زمین کے درمیان معلق ہیں، وہ گرتی نہیں ہیں جی، ہاں جب اللہ ہی حکم دے گا ان کو گرنے کا، اور وہ گر کر نظام کائنات درم برم اور ختم ہو جائے گا۔ الشمس کورت، جب سورج بھی بے نور کر دیا جائے گا اور یہ چاند ستارے سر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے تو گریں گے، لیکن جب تک اللہ نے اجازت نہیں دی تو وہ کس طرح اپنی جگہ پر مقرر کام اور کردار ادا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں۔ تو وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، بہت ہی ان پر شفیق و رحیم ہے۔ تو ایسے مہربان مالک اور رب کو چھوڑ کر کسی اور طاقت و قوت کی طرف جانا کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ دیکھو اللہ کے انعامات، مزید دیکھو، اس نے تمہیں زندگی دی ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کے اتنے بے شمار انعامات سے مستفید ہو رہے ہو۔ اگر انسان کے پاس زندگی ہی نہ ہوتی تو یہ نعمتیں کیسے استعمال کرتا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ احیاکم، تمہیں حیات دی ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو اور بڑی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ زندگی ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری اس زندگی کو تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت بھی دے گا جی، پھر وہ موت بھی ابدی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد پھر اللہ ثم یحییکم، تمہیں زندگی دے گا، اور وہ زندگی پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی، یا تو راحتوں والی ہوگی یا تکلیف اور کلفتوں والی ہوگی۔ اس زندگی کے اندر انعام، اکرام یا توہین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس زندگی کی فکر کرو۔ اس زندگی میں، یہ جو زندگی ملی ہے، کہ وہاں اس طویل اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ لیکن ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن پھر بھی ان کی قدر نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکتا نہیں، اس کے احکامات بجا نہیں لاتا، اس کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اور ایک اور بات قرآن نے جو اصولی درجے میں سمجھائی ہے، قوموں میں ایک ظاہری طور پر کچھ چیزوں میں ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، ظاہری بنیادوں کو اختلاف کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، آپس میں جھگڑے اور لڑائی کا باعث بنا لیتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے جائیں گے، حقیقت کو دیکھیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا جی۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو، ہر قوم کو اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اصول، ضابطہ اور قانون دیا ہے، ایک شریعت دی ہے۔
ایک منصب دیا ہے کہ تم نے اس طریقے کے اس دور کے تقاضے کے تحت جو ان کے لیے ضرورت تھی، اللہ نے ضرورت کے مطابق ان کو قانون دیا۔ ہر دور میں ہر پیغمبر کے لیے الگ الگ شریعت رہی، اصول ایک رہی ہیں جس کو دین کہا جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ ایک رہے، البتہ ان پر عمل کرنے کا طریقہ کار وہ بدلتا رہا ہے۔ مثلا ایک شریعت میں صرف اللہ کے سامنے یہ تھا کہ تم کیا ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤ، بس اتنی عبادت تھی کہ اپنے آپ کو یوں جھکا لو کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ کسی شریعت میں یہ آیا کہ صرف رکوع ہے کہ تم نے اس کے سامنے جھک جانا ہے، کسی شریعت میں مثلا یہ ہے کہ صرف سجدہ کافی ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے سر کو ڈال دو۔ یہ شریعتوں میں طریقہ کار تو سب کا مختلف رہا ہے، لیکن کس کے سامنے کوئی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا ہے یا کس کے سامنے کوئی رکوع کر رہا ہے؟ سجدے میں ہے تو کس کے سامنے؟ اس اللہ کے سامنے۔ اگر اس اللہ کو اتنی ہی ادا کافی ہے، پسند ہے، تو وہ اتنی ہی کافی ہے اس کے لیے جی۔ اور اگر جامع طریقہ سب کا اس شریعت کو عطا کر دیا کہ اس میں ہاتھ جوڑنے والی بات بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے آخر میں مانگو، رکوع بھی اس میں ہے، سجدہ بھی اس میں ہے، ادب کے ساتھ کھڑا بھی ہو جانے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ پوری ساری تمام قوموں اور امتوں کے جو طریقے ہیں اللہ کے حضور ادب کے تھے، عاجزی اور بندگی کے تھے، اللہ نے اس شریعت میں سارے کے سارے جمع کر دی ہیں۔ اس میں بھی کوئی اختلاف اور جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ آپ کہنے لگے پڑھیں کہ بھئی پہلی شریعت میں صرف رکوع تھا اس لیے وہ تو ناقص تھی، نہیں، اس دور کے لیے وہی کافی تھی جی۔ جس میں صرف سجدہ تھا تو اس دور کے لیے وہ اتنی ہی کافی تھی، اتنی اس کی ضرورت تھی۔ اس کی مثال تو یوں ہوتی ہے کہ جیسے ایک معالج ہے، ایک حکیم ہے، حکیم صاحب کے پاس 5 مریض جاتے ہیں، وہ ہر ایک کی مزاج، ضرورت، نبض کو دیکھ کر ان کے لیے الگ الگ دوا تجویز کرتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے، کوئی پرہیز بتاتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے، پرہیز بتاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ جھگڑنے لگ پڑے، عجیب بات ہے حکیم صاحب، یہ 5 آدمی ہے، آپ نے سب کو الگ الگ چیز کیوں دی ہے، ایک ہی دینی چاہیے تھی جی۔ بظاہر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بخار ہے مثلا، ہم معالج جو ہے وہ بخار کی بھی نوعیت کو دیکھتا ہے کہ اس کو جو بخار ہے وہ کس وجہ سے، کسی کو سردی کی وجہ سے بخار ہوتا ہے تو معالج اس کو گرم دوا دے دے گا، کسی کے اندر جو ہے وہ مادہ متعفنہ موجود ہوگا جس کی وجہ سے اس میں خمیر اٹھ رہا ہے اور بخار کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو وہ اس کو خشک دوا دے دے گا کہ چلیں اس کے اندر سے یہ تعفن ختم ہو، اس کا مادہ ختم۔ اور کسی کو ویسی حرارت اور گرمی کی وجہ کی شدت سے بخار ہو رہا ہے، صفراوی بخار ہے، تو اب اس کو گرم وہ دوا نہیں دے گا، ٹھنڈی دوا دے گا۔ اب ہے تو بخار ہی بنا ہے، سب کو بخار ہے، جسم سب کا تپ رہا ہے، لیکن ایک معالج جانتا ہے کہ اس کی بخار کی وجہ کیا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، اس کی ضرورت کس چیز کی ہے، اس کی ضرورت کس چیز کی ہے۔ وہ حکیم مطلق اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے بندوں کی ضروریات کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور اس نے ہر دور کے تقاضے کے تحت ہر ایک کو الگ الگ شریعتیں، مناسک، منسک عطا فرمائے ہیں، تو اب ان میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اختلافات پیدا کیجیے۔ آج بھی بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے نا جو اختلاف مذاہب پر وہ لٹریچر لکھ رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ مذاہب میں تو کوئی کبھی اختلاف رہا ہی نہیں ہے، کوئی مذہب دوسرے مذہب سے کوئی اس کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ مذاہب کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا ہی غلط ہے۔ قرآن نے اسی حقیقت کو واضح کیا کہ مذاہب میں کوئی اختلاف اور ٹکراؤ نہیں، یہ تو سرمایہ دار، اس وقت کا مفاد پرست طبقہ، وہ مذاہب کو لڑا کر اپنا مطلب اور مفاد نکالنا چاہتا ہے، نہیں، وگرنہ کسی مذہب میں دوسرے مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ہر دور کے اعتبار سے وہ اپنے دور کا ایک مکمل مذہب تھا اس دور کے لیے۔ اب اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مذہب عطا فرمایا ہے، یہ اس دور کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یہ جامع ہے آج کے دور میں۔ تو آج کے دور کے لیے تو یہی شریعت آپ کو اپنانی پڑے گی، اسی طریقہ کار پر چلنا ہوگا، کامیابی ملے گی۔
نہ ہمارا شریعت موسوی سے کوئی اختلاف ہے، نہ شریعت عیسوی سے اختلاف ہے، نہ کسی اور شریعت سے کوئی اختلاف ہے۔ وہ اپنے دور کی جامع اور کامل شریعت تھی اس دور کے اعتبار سے۔ جی آج دور بدل گیا، اس دور یہ دور محمدی ہے، تو اس دور کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جامع شریعت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انفال میں بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کی عبادت کے طریقے ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے تھے، منسکن، لہذا ناسکو منسکن ہم ناسکو، ہم نے ان کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے تھے، ہم ناسکو، وہ اس پر عمل کر رہے تھے۔ اس دور میں لوگوں نے ان پر عمل کیا، پیغمبر نے ان کی تعلیم دی۔ تو فلا ینازعنک فی الامر، تو آپ سے دین کے ان احکامات میں، شریعت میں آپ سے قطعی کو جھگڑنا نہیں چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہودی آپ سے جھگڑتے ہیں یا دوسرے لوگ اہل مذاہب آپ سے جھگڑتے ہیں، مشرک جھگڑتے ہیں، تو ان سے جھگڑنے، آپ سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جھگڑیں آپ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف ان کو دعوت دیں کہ بھائی اصل تو یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔ چلیں آج ائمہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہے، بہت سارے لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کچھ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک خواہ مخواہ کا ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ بھائی وہ بنیادی اصول سب کے ایک ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی جامع شریعت دی ہے کہ اس کے اندر بھی عمل کرنے کے طریقے اس شریعت کے اندر بھی آپ کو متعدد مل جائیں گے۔ جی اب ہر علاقے کی، یہاں بھی اب پاکستان میں بھی دیکھیں نا، پٹھانوں کا مزاج ایک اپنا ہوتا ہے، اپنے مزاج ان کی نوعیت الگ ہے۔ پنجابیوں کا مزاج ایک اور نوعیت کا ہوتا ہے، جی بلوچیوں کا مزاج ذرا مختلف ہوگا، کچھ ان کے رسم و رواج، طور طریقے، مزاج میں اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہر ایک علاقے کے لوگوں کا مزاج اور ان کے رسم و رواج میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت مغرب والوں کی طرف زیادہ پھیلی ہے، اب وہ مشرق میں اتنی نہیں پھیلی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت جو ہے یا ان کا طریقہ کار فقہ، شریعت تو ایک ہی ہے شریعت محمدی، یعنی ان کی فقہ جو ہے وہ مشرقی ممالک میں زیادہ پھیلی ہے کہ مشرق کے لوگوں کے مزاج کی ہم آہنگی ان سے زیادہ تھی۔ حجاز میں جو ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ زیادہ پھیلی ہے، لیکن ان کے بھی بنیادی مسائل میں کوئی اختلاف بڑا نہیں تھا، ہر ایک کی ضرورت کے تحت۔ اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہ سب کے ہاں متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پانی میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اس میں مطلق پانی نہیں، پانی کی قلیل مقدار، کثیر مقدار ہے، زیادہ پانی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ناپاک ہوگا جب تک اس کے تین اوصاف پانی کے ہوتی ہیں، اس کا رنگ، اس کا مزہ، اس کی بو۔ اگر یہ تین اوصاف بدل جائے، اتنی نجاست گری ہے کہ تینوں اوصاف بدل گئے تو پھر تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر زیادہ پانی ہے، اس میں نجاست گری ہے، اس کے تین اوصاف میں سے کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، بہت زیادہ پانی تو نجاست گر بھی جائے وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی ہوگا۔ لیکن تھوڑا پانی اس میں نجاست گر گئی، چاہے یہ تین اوصاف نہیں بھی بدلے تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اختلاف اس میں پیدا ہوا کہ تھوڑے پانی کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار تھوڑا پانی شمار ہوگا اور کتنی مقدار میں پانی زیادہ شمار ہوگا، یہ ائمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا قلتین، حدیث میں بھی قلتین کا لفظ آتا ہے، قلہ عربی میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مٹکا جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی قلہ کا لفظ آتا ہے، جتنی مقدار پانی کی ایک اونٹ اٹھا لے اس کے لیے بھی قلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور بھی کئی معنی کے لیے قلہ کا لفظ آتا ہے۔ کتنی مقدار قلہ سے مراد ہے، حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ تھوڑا پانی کیا ہوگا
انہوں نے فرمایا 2 مٹکے پانی، 2 مٹکے پانی جو ہے نا یہ تھوڑا پانی، اگر اس میں نجاست گر گئی تو وہ ناپاک ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے یہی بات پوچھی کہ مسئلہ پوچھا گیا کہ تھوڑا پانی کیا ہوگا؟ وہ دریائے فرات کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے ہیں، وہ بغداد میں علم حدیث کا درس دے رہے، وہاں ان سے پوچھا گیا کہ تھوڑا پانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان کا چھوٹا سا ایک تھا کمرہ، حجرہ جہاں وہ درس دیتے تھے، تو فرمایا جتنا میرا یہ کمرہ ہے، تو اس کو شاگردوں نے جب ناپا وہ 10 10 در 10 تھا، یعنی 10 گز چوڑا 10 گز لمبا اس کے عرض تھا۔ تو اس سے ایک فقہائے احناف کے ہاں اصطلاح مقرر ہوگی کہ اگر 10 در 10 حوض ہے، اتنی مقدار میں پانی ہے تو وہ پانی کثیر ہوگا، اس سے کم ہے تو وہ قلیل شمار ہوگا۔ یعنی گویا امام محمد نے جو پانی کی قلت کی مقدار بیان کی ہے وہ کم از کم 10 در 10 حوض کی بقدر پانی ہے تو وہ کثیر ہے، اس سے کم ہے تو وہ قلیل ہے۔ اب یہاں دیکھنا اصل میں ہے کہ امام شافعی نے جہاں 2 مٹکے پانی قلیل قرار دیا ہے، 2 مٹکے سے کم اگر ہے تو وہ قلیل ہے، 2 مٹکے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ کثیر ہے، یہ کہاں وہ کہہ رہے ہیں؟ حجاز میں، اور حجاز میں پانی ملتا ہی نہیں ہے، پینے کو نہیں ملتا، چاہے جائے کہ وہاں وافر مقدار میں پانی ہو، تو جہاں پانی ہے ہی نہیں ہے، بہت قلیل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، وہاں تو 2 مٹکے پانی بہت زیادہ ہے، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ درس کہاں دے رہے ہیں؟ دریا کے کنارے، دریا وہاں بہ رہا ہے، پانی کی کثرت ہے، وہاں 2 مٹکے پانی تو بہت تھوڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے اپنے حالات کے تحت بتایا کہ بھائی یہ مقدار پانی کی زیادہ ہوگی اور یہ کم ہوگی۔ امام شافعی نے اپنے حالات اور ماحول کے مطابق فتویٰ دیا کہ یہ مقدار پانی کی کیا ہے؟ کم ہے اور یہ زیادہ ہے۔ بنیادی اختلاف تو کوئی نہیں ہے، حالات کے تحت، ضرورت کے تحت، جہاں پانی ہے ہی بہت کم وہاں تو اتنا پانی بھی بہت زیادہ ہوگا، اور جہاں پانی بہت زیادہ ہے وہاں اتنا پانی تو تھوڑا شمار ہوگا۔ تو اس لیے ائمہ کے درمیان میں بھی کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، وہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کی نوعیت کے اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طرح کے کئی مسائل پوچھے جاتے تو آپ حالات کے تقاضے یا آدمی کی ضرورت کے اعتبار سے الگ الگ مسئلہ بعض اوقات بیان فرمایا کرتے تھے۔ مثلا ایک نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے تاکہ میں اس کو کرتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو فرمایا کہ تیرے لیے افضل ترین عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، اپنے وقت میں نماز پڑھنا۔ دوسرے نے سوال کیا اسی طرح کہ اللہ کے رسول افضل ترین عمل مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کروں، آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ کسی کو جہاد کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ ہر ایک کی نوعیت کے اعتبار سے اگر کسی کے بارے میں دیکھا نا کہ یہ نماز میں سستی کر رہا ہے تو اس کے لیے افضل ترین عمل یہ تھا کہ نماز وقت پر پڑھے، اس میں سستی نہ کرے، باقی تو اعمال سارے کر ہی رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جہاد پر جانا چاہتا ہے، اس کے بوڑھے والدین ہیں، والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو بیان کیا کہ تیرے لیے افضل ترین عمل اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اس کے لیے ہوگی۔ اسی طرح جہاد پر جانے کی ضرورت ہے، تقاضا ہے، مسلمانوں کو نکلنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے جہاد قرار دیا۔ تو یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسی کو آج جھگڑے کا باعث بنا رکھا ہے، اختلاف کا باعث بنا رکھا ہے۔ نماز میں دیکھ لو بھائی، اچھا جو آمین بول اونچی آواز سے کہہ رہا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری اس فاتحہ کو قبول کر لے، جو آہستہ آواز سے کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری اس فاتحہ کو ڈرتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، بڑے ادب سے وہ بھی کہہ رہے ہیں آمین یا اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، دونوں یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، ایک آہستہ آواز میں کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ ہی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے۔ تو کیا ہوا؟ کوئی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے تو کہہ لے بھائی اللہ میاں کوئی کہہ رہا ہے نا، وہ بھی آہستہ آواز سے کوئی کہہ رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، تو کہہ تو دونوں رہے۔ تو اس کو ایک جھگڑے کا ذریعہ بنا لینا، اختلاف کا ذریعہ بنا لینا، اور ایک دوسرے کے اوپر گمراہی کے جی مطلب ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھو جی، پتہ نہیں کیا کیا اس کو عجیب و غریب انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں بعض لوگ، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات یہاں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ نے ہر امت کے لیے، یہ تو مسئلہ تو یہاں امتوں کا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ایک ہی امت میں بڑے اختلاف ہے، اس لیے اس کو بھی کسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسکن، ان کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا، ہم ناسکوہ، اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ فلا ينازعنك في الامر، تو تجھ سے اے پیغمبر اس امر دین کے اس حکم کے بارے میں جو اللہ نے گزشتہ بیان فرمایا ہے۔ اب مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ تمہیں کوئی مار بھی دینا تو تم نے دوسری گال آگے کر دیں، ایک گال پہ تھپڑ لگایا نا تو تم دوسری گال آگے کر دو کہ یار اس پہ بھی مارنے، تیری مہربانی، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور شریعت موسوی میں تھا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں تھپڑ مارنا ضروری ہے۔ الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، بدلہ لینا ضروری ہے۔ ناک کے بدلے میں کان کے بدلے میں آنکھ کے بدلے میں، زخموں میں بھی قصاص لینا، بدلہ لینا ضروری ہے۔ بدلہ لو جتنا کسی نے جاتے۔ شریعت محمدی میں پہلے مارتے رہے قریش، زیادتیاں کرتے رہے، برداشت کا حکم تھا کہ درگزر کر، لیکن اب جب مسلمان جماعت منظم ہو گئی، ایک ریاست وجود میں آ گئی، تو اب فرمایا کہ نہیں اب تلوار اٹھا لو تم بھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مظلوموں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں حکم دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے کہ اب وہ بھی کیا کریں، تلوار اٹھا لیں۔ اب اس کی حکم دیا کہ اب تم بھی مقابلہ کرو جی۔ تو یہ اب کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کوئی لے کر جھگڑنے لگ پڑے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کر جھگڑنے لگ پڑے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی تھی، اللہ نے اس کے مطابق حکم دیا، اور شریعت محمدی میں اللہ نے دونوں طریقوں کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی ایک وقت نہ لڑنے کا حکم تھا، دوسرے وقت میں لڑنے کا حکم تھا۔ اس وقت نہ لڑنا اس لیے ضروری تھا کہ ابھی پوری اجتماعیت، جماعت، ریاست وجود میں نہیں آئی، دشمن تو چاہتا تھا ان کو برانگیختہ کر کے کریش کر دیا جائے۔ جب جماعت ابھی مکمل تیار نہیں ہوتی نا، اس سے پہلے دشمن اس کو میدان میں اتار کر ختم کر دینا چاہتا ہے۔ جیسے کہ آپ اپنے ملک کی جماعتوں کا بھی اگر جائزہ لیں مثال کے طور پر، تو تحریک انصاف منظم نہیں ہے، نہ تھی، تو اس کو میدان میں اتار کر اس سے ایسے کام کروا کر اس کو کریش کر دیا، ختم کرنے کی کوشش کی جی۔ چاہے یہ دشمن نہیں ہے، یہ تو اپنی ہی قوم اور اپنی عوام ہے، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر جس کو دشمن کسی کو بھی نہیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، دوسری پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہو، یہ بھی بڑا افسوس ہے ہمارے یہاں، عجیب پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن بنی پھرتی ہیں، حالانکہ یہ اختلاف تو ایک دوسرے کے ساتھ مزید بہتری لانے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ساری ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم کی یہ سب لیڈر ہیں، ان سب کو مل کر اپنی قوم کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جس پارٹی کا ہے وہ دوسری پارٹی کے اوپر تو ایسا الزام اور ایسی باتیں اور ایسا ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس میں ہی حق پر ہوں اور ان کو تو یہ میرے دشمن ہیں، جیسے محاذ جنگ میں ہوتا ہے گویا کہ یہ ان کے خلاف میں ہماری جنگ ہے۔ تو باہر کا دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے، مخالف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، پہلے ہی سے ابھی جب تیاری مکمل نہیں ہوئے تو ان کو میدان جنگ میں اتار کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ میدان میں لانا چاہتے تھے مکہ میں، اس لیے ان کی بار بار کوشش تھی کہ یہ ہمارے مقابلے میں آئیں، لیکن وہ مان رہے ہیں، صحابہ کرام آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو جب ایک لڑ رہا ہو دوسرا کہے میں نہیں لڑنا چاہتا، تو لڑائی تو نہیں ہوگی نا۔ لڑائی تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ کہے کہ اچھا تو بھی ہے تو پھر میں بھی ہوں، تو اسی وقت لڑائی ہوگی۔ تو مکہ میں صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی بلکہ تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ میں فرمایا کہ اب تلوار تم بھی اٹھا لو، اب دشمن آتا ہے تو اس کا تم بھی مقابلہ کرو۔ تو اب یہ کہنا کہ جی مکہ میں تو حکم نہیں تھا، مدینہ میں حکم دے دیا، مکہ میں کوئی اور پیغمبر تھے، مدینہ میں آ کر وہ بدل گئے، نہیں، وہی ایک تسلسل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب سے، ایک طریقے سے جو انقلاب برپا کرنا تھا، وہی مکہ میں جو ابتدائی درجہ تھا وہ آپ نے طے کیا، مدینہ میں اس سے اگلا درجہ آپ نے اختیار کیا
بعض مستشرقین اس وقت کے کفار وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی تھوڑے سے اختیار ملتا گیا تو وہ بدل گئے اور وہ پھر انہوں نے تلوار اٹھا لی. حالانکہ ایسی بات نہیں, آپ جو پہلے تھے وہی بعد میں بھی تھے, لیکن ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے, آپ نے اس ترتیب کے مطابق اس کام کو سر انجام دیا. تو اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا. یہ آپ سے اس دین کے حکم کے حوالے سے آپ سے نزاع اور جھگڑا کرتے ہیں تو وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, آپ اپنے رب کی طرف انہیں بلائیں اور دعوت دیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, تو بے شک آپ درست اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں, آپ کا راستہ بالکل صحیح اور درست راستہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے وہ جھگڑا ہی کریں, وہی جادلو کا آپ سے جدال اور جھگڑا ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جھگڑے نہیں بدلیں گے, بلکہ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, آپ فرما دیجیے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کام کر رہے ہو. تو کوئی جب جھگڑنا چاہے, ایک ہے سوال کوئی کرتا ہے سمجھنے کے لیے تو پھر تو اس کا جواب دے, اور اگر کوئی اعتراض پر اعتراض کرنا چاہتا ہے, تمہیں نیچا سر دکھلانا چاہتا ہے, اس کا جواب یہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھلایا ہے, اللہ اعلم بما تعملون, بھائی ٹھیک ہے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو یا کر رہے ہو, میں تم سے نہیں جھگڑنا چاہتا. بھائی جب اللہ کے رسول کو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم آگے سے کہو کہ بھائی میں تم سے نہیں جھگڑنا چاہتا, تو ہم کون ہیں کہ جو جھگڑنے پر اترے, یا بحث و مباحثہ کرنے پر لوگ ڈٹے ہوتے کہ نہیں میں نے اپنی بات ضروری منوانی. نہیں, جب بھی جھگڑا ہو, بات سمجھ مد مقابل نہیں سمجھنا چاہتا تو آپ صاف کہہ دیں اللہ اعلم بما تعملون, اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اس کا حقیقی فیصلہ تو قیامت بھی ہوگا, دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. مزید اللہ نے آگے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا, اس پر کل انشاءاللہ بات کریں.